بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عزیز طلبہ، آج شعبان کی 29 تاریخ ہے اور بہت کچھ امید ہے کہ آج رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے گا۔ اس مناسبت سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا ہی فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ ہم لوگوں کو پھر رمضان المبارک عطا فرمایا ہے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اللہ کی مغفرت کا اور رحمت کا مہینہ ہے۔ جیسے ہی یہ مہینہ داخل ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحمت کے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ہر روز ایک فرشتہ پکار کر کے کہتا ہے کہ اے خیر کے متلاشی، خیر میں تو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے کرنے والے تو برائیوں سے باز آ جا۔ اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ ہر روز ہوتا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ جو ابھی سایہ فگن ہونے والا ہے، وہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم کو اچھی طریقے سے اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور غفلت میں یہ مہینہ ضائع نہیں کر دینا چاہیے۔ یہ مہینہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے متعلق بہت ساری عبادتیں ہیں۔ ان میں سب سے اہم عبادت جو ہے وہ رمضان المبارک کے روزے والی عبادت ہے، اور یہ عبادت فرض ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، جیسے کہ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور من شہد منکم الشہر فلیصمہ، وغیرہ وغیرہ بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اس بات سے ہم میں سے جو لوگ بھی عاقل ہیں، بالغ ہیں، اور کوئی عذر جن کے پاس نہیں ہے، مریض ایسے نہیں ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ایسے لوگوں کو ضرور ضرور روزہ رکھنا چاہیے۔ ہمارے سامنے جو لوگ موجود ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ان میں سے کچھ تو بالغ ہیں اور بڑے ہیں، اور الحمدللہ عاقل سبھی ہیں، ایسا نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر روزہ ایک اہم فریضہ ہے، اور اس کے ترک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی عاقل بالغ شخص روزے کو ترک کرتا ہے تو اگر وہ فرضیت کا منکر ہے تو کافر ہو جائے گا، اور اگر فرضیت کا منکر نہیں ہے تو کبیرہ کا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور اس کو جلد از جلد توبہ کرنی چاہیے۔ اور جو بچے ابھی نابالغ ہیں تو ان میں جو روزہ رکھ سکتے ہیں ان کو روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے صحابیات اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھانے کی کوشش کرتے تھے، ان کو کھلونے دے دیتی تھیں، کھیلتے رہیں اور بہکے رہیں اور کھانا وانا نہ مانگے اور دن بھر روزہ رکھ لے جائیں۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگ تو بڑے ہو گئے ہیں، کھلونا آپ کھیلنے والے نہیں رہ گئے ہیں۔ اس واسطے جو روزہ رکھ سکتے ہیں ان کو روزہ رکھنا چاہیے، اور جو بالکل کمزور ہوں، کسی بنا پر نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے معاف ہے، لیکن سب کے سامنے ان کو نہیں کھانا چاہیے اور احتیاط کرنا چاہیے۔ تو یہ روزے کا معاملہ ہوا۔ اس کی ایک بہت اہم عبادت جو ہے وہ تراویح کی نماز یا قیام اللیل ہے، اور ابھی حدیث میں نے پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان مبارک کے روزے ایمان کے ساتھ
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے رکھے گا، اس کے پہلے کے چھوٹے موٹے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان مبارک کی تراویح کی نماز اور قیام اللیل کرے گا، پڑھے گا، تو اس کے بھی پہلے کے سارے وہ چھوٹے موٹے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا ہے۔ تو تراویح کی نماز کا بھی ہم لوگوں کو بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ لوگوں نے بارہا تقریروں میں سنا ہوگا اور ہمارے بڑے طلباء نے پڑھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام اتنی دیر تک فرماتے تھے کہ کانا یتفطر قدمہ، آپ کے دونوں قدم پھٹ جایا کرتے تھے، متورم ہو جاتے تھے، پھول آتا تھا، ورم ہو جاتا تھا۔ اور آپ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وغیرہ کہتے بھی تھے کہ اے اللہ کے رسول، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں؟ تو آپ کیا فرماتے تھے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ اللہ کا میں شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے تھے، رات کو اتنی دیر تک تہجد کی نماز پڑھتے تھے، تو ہم لوگوں کو تو بدرجہ والا محنت کرنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے تین روز صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی تھی ثلث لیل تک، نصف لیل تک، اور بالکل آخری دن تو سحری کے بارے میں صحابہ کو ڈر ہوا کہیں وہ بھی نہ فوت ہو جائے۔ ہم لوگ ذرا نماز لمبی ہو جاتے ہیں تو بھاگنے لگتے ہیں، پیچھے سرکنے لگتے ہیں، یہ طریقہ اچھا نہیں۔ تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہر بچے کو کوشش کرنی چاہیے کہ تراویح کی نماز ضرور پڑھے گا۔ تیسری عبادت آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی مبارک مہینے میں قرآن کا نزول ہوا تھا اور اس کی ابتدا ہوئی تھی، تو یہ تو قرآن ہی کا مہینہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے، اور قرآن پڑھنے کی جو فضیلت ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جب آپ نے کہا الف لام میم تو کتنے نیکی ملی؟ 30 نیکی مل گئی۔ تو اس مبارک مہینے میں قرآن خوب پڑھنا چاہیے، جب بھی موقع ملے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس مبارک مہینے میں گالی گلوچ نہیں بکنا چاہیے، چغل خوری غیبت نہیں کرنی چاہیے، کوئی گندی بات اپنی زبان سے نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی لوگ گالی گلوچ بکتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوری اور غیبت کرتے ہیں، نہیں، یہ سب کچھ نہیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولنا اور اس کے مطابق عمل کرنا نہ چھوڑے، اس کو کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا روزہ بیکار ہے۔ کچھ لوگوں کو روزے سے کیا ملتا ہے؟ رات کو جاگنا اور دن بھر بھوکے رہنا، کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا ہے۔ یہ کون لوگ؟ جو جھوٹ بولتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، گالی گلوچ بکتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، روزے کا کچھ بھی اہتمام نہیں کرتے۔ تو ان سب چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، اپنے آپ کو ایک متقی اور پرہیزگار آدمی کی طرح پورے روزے میں رکھنا چاہیے۔ ایک اہم بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج 29 شعبان ہے اور آج چاند دیکھنے کا دن ہے۔ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان الناس یتراء، لوگ جو ہے چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، فرأیت الہلال، اور پھر میں نے چاند دیکھ لیا، دوڑ کے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ اس بات سے آج مغرب کے وقت اور مغرب کے بعد بھی سب لڑکے چلیں گے، غور سے چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ہمارے کچھ بچے کیا کرتے ہیں؟ اس میں کچھ جھوٹوں شور ہنگامہ کرتے رہتے ہیں۔ چاند نظر نہیں آئے تو کہتے ہیں وہ چاند نظر آیا، ادھر دیکھا میں نے۔ یہ سب بہت ہی غلط حرکتیں ہیں، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کی ثقافت ختم ہو جاتی ہے، آپ کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ جو دیکھے وہی جو ہے بات کہے، اور جو نہ دیکھے وہ ہرگز اپنے زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکالے۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چاند دیکھا اور آپ کو آ کے بتایا، تب آپ نے خود روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی آیا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے چاند دیکھا ہے، کل رات میں نے جو ہے چاند دیکھا ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتے ہو، مسلمان ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس کی شہادت دیتا ہوں۔ تب پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کل سے روزہ رکھیں گے۔ تو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ رمضان کا چاند ایک معتبر مسلمان جو ثقہ ہو اور عادل ہو اس کی شہادت سے جو ہے ثابت ہو جاتی ہے۔ چاند کی رویت ایک آیا مسلمان کی شہادت سے ثابت ہو جاتی ہے۔ اور اگر عید کا چاند ہے تو ایسی صورت میں دو کی شہادت ضروری ہے۔ اگر یہاں کچھ نظر نہیں آتا ہے تو جلد بازی مت کریں اور انشاءاللہ دوسرے مقامات پہ بھی لوگ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں سے خبریں آتی ہیں، ہمارے علماء کرام سب سے رابطے میں رہتے ہیں، اور جب رویت ثابت ہو جاتی ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، تب یہ خود اطلاع کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ چاند کی رویت ہو گئی ہے، آپ لوگ روزہ رکھیے گا۔ تو بہرحال اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے۔ مطلب کسی ریڈیو سے سن کر کے، کہیں موبائل پر کسی کی بھی خبر آ گئی، بس یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ اب تو روزہ رکھیں گے یا روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ علماء سے مراجعہ کرنا چاہیے اور ان کے فیصلے کے بعد ہونا چاہیے۔ بس آج کے درس میں بس اتنی ہی باتیں میں عرض کرنے والا تھا، کیونکہ 10 منٹ کا وقت ہے، آپ بھی تھکے ہوں گے، میں بھی تھکا ہوا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کی برکتیں عطا فرمائے، اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام عبادتوں کا شوق اور ذوق اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔